اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، پیارے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو سب کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا اہم موضوع ہوتا ہے اور آسان سی بات ہوتی ہے تاکہ ہر شخص کو اس کو سمجھ آ جائے۔ ہم زیادہ الفاظ کے بکھیڑوں میں لوگوں کو نہیں الجھاتے، مشکل کتابوں کے نام لے کے ہم لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے۔ آج کا جو مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کئی راہزن ہیں لبادوں کے اندر، دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سیاست کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں، جمہوریت کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں، آمریت کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہاں پورا شیطانی ماحول بنا ہوا ہے۔ اس ماحول کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس امت کو ہم اس میں سے نکال کے باہر لے آئیں، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور آپ کے سامنے آج جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے مقلد اور غیر مقلد، جس پہ انہوں نے اس قسم کی باتوں پہ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور امت کو جو ہے نا آپس میں لڑوا رہے ہیں اور آپس میں نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اور شرم نہیں آتی ان کو، اللہ کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ مقلد ہے اور وہ غیر مقلد ہے، اور وہ غیر مقلد ہے اور یہ مقلد، اس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان غیر مقلد نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان غیر مقلد نہیں ہے۔ یہاں تک میں کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں کوئی جاندار ہی غیر مقلد نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کوئی بھی جاندار، ہر پرندہ اپنے آبا کی تقلید کرتا ہے تو اس رستے پہ چلتا ہے، اسی قسم کی ساری کچھ چیزیں کرتا ہے۔ اگر انسان تقلید نہ کرے، انسان چلنا نہیں سیکھ سکتا۔ اگر انسان تقلید نہ کرے، انسان باتیں نہیں سیکھ سکتا، زبان نہیں سیکھ سکتا۔ اگر انسان تقلید نہ کرے، کوئی کام بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ کسی انجینئر کی تقلید کر کے وہ انجینئر بنا ہے۔ کسی انجینئر نے کچھ لکھا ہے، اس نے پڑھ کے، اسے تقلید کر کے، تجربے کر کے، تقلید کر کے وہ بنا ہے۔ ایسے نہیں کیا کہ بس کسی بھی بلڈنگ کے اوپر انجینئرنگ کالج میں تو اس میں جا کے بیٹھ گیا ہے، چاہے اس میں گدے بندے میں ہو یا کھوتے بندے میں ہو، اس کا باہر دماغ کھلا ہوتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر تقلید کس طرح ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تقلید دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تقلید وہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغ پہ تالے پڑے ہوئے، وجہ کچھ بھی ہو، وہ سیدھے رستے کے بجائے وہ کنواں کی طرف چلا گیا اور کنویں میں جا کے گر گیا، کیونکہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے نا۔ اب دماغی توازن جس کا ٹھیک نہ ہو، پورا دنیا اس کو کہے گی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے گا یار یہ پوری دنیا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ مہابھارت میں بات کر رہا ہوں، آج کل بلکہ اس کا الٹ ہے۔ جو صحیح بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، جو دھوکے کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے اور سارے یہ راہزنی کرتا ہے اس طرح کی، یہ لوگوں کو غلط وہ کرتے ہیں، ہاں فرقے بناتے ہیں، ان کو لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ آج کل الٹا سسٹم ہے۔ تو ایک تو وہ شخص ہو گیا کہ اس کا دماغ توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ چلا گیا کنویں میں گر گیا، غرق ہو گیا۔ دوسرا شخص ہے، اس کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے چلا گیا کہ یار دیکھتے ہیں شاید اس نے ویسی کوئی نہانے کے لیے چھلانگ ماری اندر، یا کوئی بھی وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے نا، وہ تو اس قسم کی چیزیں سوچیں گے، وہ جا کے اس نے بھی چھلانگ ماری، اندھے کنویں میں غرق ہو گیا۔ اب یہ تو ہو گئی اندھی تقلید، ایک پاگل کی، دوسرے پاگل نے اس کی اندھی تقلید کی اور وہ بھی کنویں میں گر گیا۔ اب جو تقلید ہے صحیح والی وہ کیا ہے؟ وہ ایک اور بندہ آ رہا ہے، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ گر گیا، اس نے فوراً دوسروں کو بلایا، بھائی جلدی آؤ، ان کو بچاؤ تو مر جائیں گے کنویں میں۔ وہ تو اندھے کنویں میں گر گئے،
تباہ ہو گئے، غرق ہو جائیں گے. کیوں؟ چونکہ اس کا دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں کھلی، کان بھی کھلے ہیں، اور صرف دماغ ہے نہیں، اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، جانتا ہے اس کو استعمال کرنا، غور و فکر کر رہا ہے، سمجھ کر کام قدم اٹھا رہا ہے، دیکھ رہا ہے نقصان اور زیادتی، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پھر قدم اٹھا رہا ہے. اس کے دماغ پہ تالے نہیں پڑے ہوئے، لہذا وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، وہ تو تباہ ہو جائے گا. وہ تو نہ سمجھ رہے، دیکھو وہ گر گیا ہے، ایک تو گرا تھا اوپر سے دوسرے نے بھی جناب جا کے وہی کام کر دیا، تھوڑا سا بھی نہیں سوچا اس نے. تو یہ ہے اصل تقلید کہ دماغ کھلا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے. یہ جو آج کل یہ ہے نا، جس کو یہ تقلید بولتے ہیں، یہ تقلید وہی وہ دماغ کے پہ تالے پڑے ہیں نا، یہ وہ والی تقلید کہتے ہیں. کیوں؟ یہ یہودیوں کے رستے پہ ہیں. یہود بھی تورات کو جو اللہ کی نازل کردہ تھی، اس کو کے لیے، اس سے ہٹنے کے لیے، چونکہ انہوں نے اپنے خواہشات کے پیچھے بھگنا تھا، اس کو چھوڑنے اپنی کہانیاں گڑنا شروع کر دی، منسوب کرنا شروع کر دیا انبیاء سے. اسی پہ انبیاء اور ان کے درمیان میں، چونکہ وہ منع کرتے تھے اس چیزوں سے، وہ تو کہتے تھے اللہ کی نازل کردہ اس کی طرف آؤ، جو رسول کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر جو رسالت آئی ہوئی ہے، اس کی تقلید، اس کو مانو، وہ اللہ کے احکامات، وہ نہیں مانتے تھے. تو اس میں انبیاء کرام کے ساتھ وہ جنگ کرتے تھے، ان سے لڑتے تھے، ان کو قتل شہید کرتے تھے صرف اور صرف، اور پھر انہیں کے جو ہے نا ساتھ غلط باتیں منسوخ کرتے تھے، اور وہ لکھی جا رہے تھے. اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے مختلف تعویلات بناتے تھے. اقبال نے بڑا اچھا کہا ہے، یہ یہود نے پہلے شروع کیا ہے نا، اور باقی اس میں مسلمان تو بات اب اس چکر میں چل پڑے. یہ 400-500 سال کی بات آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی ہے. وہ مسجد زرار والے بھی تھے، وہ بھی چل پڑے تھے. ان کو تو صحابہ نے سیدھا، صحابہ تھے نا، سیدھا کر دیا. وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ احکام تیرے سچ ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازل. یہ وہ کام کر رہے ہیں، اسی تو یہ گیمیں ڈالتے ہیں اس قسم کی. تو یہود بھی ایسے کرتے تھے. یہود نے تورات کے سامنے اتنے اپنی کتابوں کے ڈھیر لگا دیے کہ تورات لوگوں سے گم ہو گئی، غائب ہو گئی. لوگ اسی میں غرق ہو گئے یہودی، کیونکہ اس میں ساری آیت کی مرضی تھی، جدھر سے جو چیز بھی جائز قرار دینی ہے قرار دو، مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. غلط شرط یہ تو ان کا عقیدہ ہے. تو یہ بھی اسی رستے پہ چل پڑے. کتابیں جس مدرسے میں جاؤ جناب، جس مسلک میں جاؤ، ان کے کنٹینر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ مسئلہ ہے کہ حدیث شریف کہتے ہیں بھائی منکرین حدیث، منکرین قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. کوئی منکر، کوئی بھی منکرین حدیث کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، دین سے آشنائی نہیں ہے، اس لیے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم حدیث ہے کیا، علم حدیث کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. علم حدیث وہی کہتے ہی اسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں منسوب ہیں جو کسی منسوب کی ہوئی ہیں، اس کے ان باتوں میں سے سند کے کا کسوٹی پہ پرکھ کے قوت اور ضعف، ضعیف ہے اور قوی ہے، اس میں تقسیم کر رہا ہے. آگے پھر جتنے مرضی یہ بناتے رہے، بنا سکتے ہیں، مگر یہ دو سیدھی سی باتیں ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ قوی حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. یہ ریجیکٹ کرنا اور ایک کو ایکسپٹ کرنا، ایک کو بھی حدیث کہا گیا، دوسری کو بھی حدیث کہا گیا. اب یہ علم جو ہے، علم حدیث، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ قوی حدیث اور ضعیف حدیث کو الگ الگ کرے. اس کو علم حدیث کہتے ہیں، یہ علم حدیث ہے. تو اگر ایک شخص
اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ سند اس کی ٹھیک ہے اور اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اپنے مطالعے کے اعتبار سے وہ بات کر رہا ہے اور وہ اس کو ضعیف کہہ دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اس کی مردود کہہ دیتا ہے اس کو، اور دوسرے کو کبھی کہہ دیتا ہے، اگر اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے ایک انسان ہوتے ہوئے، تو پھر اللہ کی وحی جو ہے اس کے پاس یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بات کو اس کسوٹی پہ کیوں نہ پرکھیں کہ اس سے ٹکراؤ میں تو نہیں آئے، اس پہ کیوں نہ رد کریں؟ اگر قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جب بھی تم نامحرم کے سامنے جاؤ، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، ظاہر پر ضرورت پڑے گی جب اس کی نامحرم کی بیوی نہیں ہوگی یا اس کا خاوند نہیں ہوگا تو وہ مجبور ہو جائیں گے، کوئی اور مجبوری ہوگی، اور ہزاروں مجبوری ہو سکتی ہے جو شرن، تو اگر بات کرنی پڑ جائے تو بیچ میں آپ کے حجاب ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ مجھے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے بعد عورتوں میں جا کے بیٹھ گئے، یہ حدیث شریف مجھے بیان کریں، یہ تو میں کبھی بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کی کبھی بھی بغاوت کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، صحابہ نہیں سوچ سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم تو فائنل بات ہوتی ہے۔ بتایا نہیں میں نے کہ ابلیس رب کریم کی جو ہے نا بارگاہ کے اندر بیٹھتا تھا، فرشتوں کے محفل میں بیٹھتا تھا، رب کریم سے روبرو بات ہوتی تھی، جس طرح فرشتے کرتے ہیں، اس طرح فرشتے ہیں۔ تو اس نے ایک حکم توڑا، پوری عمر عبادت کرتا رہا، علم تھا اس کے پاس، اللہ نے منہ پہ مارا۔ تو نبی کریم سے ایک رسول ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کریں؟ صحابی نہیں کرتا، ایک نیک بندہ اس بات پہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے افضل ہے انسانیت کے اندر، ان جیسا کوئی عبداللہ تو ہے ہی نہیں، پوری کائنات کے اندر سو نہیں ہے، ازل سے لے کر اینڈ تک کبھی بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے نبی کریم اللہ کے ایک حکم کی سے بغاوت کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو، یہ کہتے رہے۔ یہ تو وہ یہودی والی بات ہے کہ ایک مولوی جا کے کسی خاتون سے ملنا چاہ رہا ہے، سامنے دل کر رہا ہے، دل تو ہر چیز کا کرتا ہے، لیکن جہاں حکم اللہ کا آ جاتا ہے، صبح اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا نماز کے لیے، روزے رکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں کرنا پڑے گا، تو پھر جب انسان اللہ کا نہیں کرتا تو دل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ کہ وہ جناب پھر حدیث بنا لو کہ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اسی لیے میں بھی گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مقدس سے یہ آیت سنائی ہے نا، اللہ نے ڈائریکٹ تو نہیں سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ظاہر بات ہے آیات ذہن سے نکل جاتی ہے کبھی، لیکن یہ آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی نا۔ ابھی ان کے سامنے قرآن کا نام لے لو تو یہ منکرین قرآن ہے، اصل میں تو یہ کوئی بھی منکرین حدیث نہیں ہے، جس طرح یہ رد کرتے ہیں وہ بھی کسی وجہ سے رد ہوتی ہے نا۔ تو یہ کون اگر ان کے سامنے قرآن کا نام لے لو یہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی تعبیرات ساری تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسے قرآن کو پیش کر رہے ہیں جیسے یہ کسی اور نے لے کے آئے ہیں۔ بھائی جو اللہ کا حکم ہے وہی نبی کا حکم ہے، نبی کا الگ حکم کدھر سے آ گیا؟ اللہ نے جو حکم نبی کو دیا کہ یہ آگے حکم دو، اللہ نے ڈائریکٹ خود تو حکم نہیں دینا تھا ہر انسان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے تھے وہ اللہ کا بھی حکم تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا، دونوں کا حکم تھا وہ، یہی تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ باقی انہوں نے کہیں کپڑے وہاں پر الگ ایک قسم کے پہن لیے، کہیں اور کپڑے کس طرح، مطلب کہ ایک خاص سٹائل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، ان کو سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر پہلے میں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ بھائی اگر سنت اتنا ہے تو پھر وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ تھے گھر تھا وہ کچا تھا، تو ان کا پکا کیوں ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، یہ گاڑی میں کیوں کرتے ہیں؟ سنت پوری کرے نا. وہ تو یہ لاؤڈ اسپیکر کے اندر بیان نہیں دیتے تھے، وہ تو کیا نام ہے اپنا اس گیس کے اوپر روٹیاں نہیں پکاتے تھے، وہ تو اس پنکھے کے آگے نہیں بیٹھتے تھے، بیٹھے کبھی بھی نہیں بیٹھے. تو دائمی سنت ہے تو پوری کرے نا. پاگل ہے خدا کے بندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیاچین میں ہوتے جاتے جہاد کے اس سے کسی چیز سے بھی تو کیا وہ یہ والا لباس پہنتے؟ نہیں. اور بھائی وہ اللہ کا حکم ہے لباس پہننا، وہ کلیئر کٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے وہ آیت سنائی ہے. اور وہ آیت ہے، اگر میں غلطی نہ کروں بیٹھوں اس میں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ آیت یہ ہے کہ یا بنی آدم قد، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، تمہاری طرف ہم نے بھیجا ہے کیا؟ لباس یواری سوآتکم ہے میرے خیال میں، سوآتکم وریشا، لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. کمی کوتاہی اللہ معاف کرے کیونکہ میرے پاس قرآن نہیں سامنے پڑا ہوا. یہ آیت ہے، یہ تو بات میں بات آ گئی کیونکہ فی البدیہہ بندہ بول رہا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے اس چیز میں، لیکن بات کلیئر ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 26 ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ بالکل پورا سب کچھ کھول کے بیان کر دیتی جب اللہ پھر آخر میں یہ کہتا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، کہ لباس جو ہے آپ کی جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اسکن کو ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہے. اور کیا ہے کہ آپ کی زینت بھی اس میں ہو، کہ آپ کی زینت کو بھی وہ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تقوی کا لباس سب سے زیادہ خیر ہے اس میں. کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ کہ زیادہ سے زیادہ سوبر لباس آپ نے پہننا ہے جس سے جسم اچھی طریقے سے ڈھپا ہو. تقوی یعنی ننگا نہیں ہونا. یہ بڑی کمال کی بات آیت ہے، پوری اس میں پورا سمندر ہے. جو نہیں مانے گا وہ تعویذ بنا کے الگ کتابیں لکھنا شروع کرے گا، جس نے چاہتا نہیں ہے. مجھے تو فوراً سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ نے پہلے وہ بتایا کہ آپ کی زینت آپ کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی زینت بھی اس میں ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات کہ تقوی، یعنی کہ جتنا زیادہ سوبر ہوگا اچھا ہے. یہ ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کر آپ برف کی جگہ پہ ہیں تو پھر بھی ایسا لباس بنائیں گے، آپ گرمی والی جگہ پہ ہیں تو اس آیت کے اندر رہ کر آپ نے لباس بنانا ہے. بس بات یہ ہے سیدھی سی، اور یہ ہر بند کو سمجھ آتی ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. اور یہ جو پینٹ پہن کے نا ہم پھرتے رہے ہیں نا پہلے، اور ابھی جو لوگ پیچھے برقع پہنا کے عورت کو اور آگے پتلون پہن کے ہپ سے لے کر نیچے تک اپنے پوری ٹانگیں دکھاتے ہیں نا، سارا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ منافقت ہے. اس سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے نا. اپنا لباس پہنے، جو لباس ہے اچھا ہے. گھٹنوں سے نیچے تک قمیص بنائیں، گھٹنوں تک قمیص بنائیں، گھٹنے سے اوپر نہ بنائیں، گھٹنے سے نیچے تک بنائیں. خوبصورت بنائیں، اچھا بنائیں، جتنا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پہنیں اس کو. اور گرم علاقے میں جائیں تو اس مناسبت سے آپ کریں. جتنی گرمی بڑھتی جائے گی ظاہر بات اس مناسبت سے آپ قمیض بھی اتار لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن نامحرم کے سامنے آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ آپ کے درمیان میں پھر حجاب ہونا چاہیے. تو حجاب لباس ہوتا ہے اگر دوسرا حجاب کوئی نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. لہذا پردہ بھی مکمل ہے، پوری جسم کا پردہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ثابت کرتا ہے اس چیز کو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.